بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا تاریخی لمحہ تھا جب 1,00,000 سے زائد لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر پکارا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ وہ کون سی خدا کی آیت تھی جو اسی موقع پر نازل ہوئی جس نے دین کو مکمل کر دیا؟ سنیے غدیر خم کا وہ سنہری واقعہ جسے دنیا بھر کے 110 سے زائد صحابہ نے روایت کیا۔ یہ ہے امامت کی بنیاد جو آج بھی ہدایت کا چراغ ہے۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے۔ ذی الحجہ 10 ہجری کا وہ گرم دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ جوفا کے مقام پر اچانک وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ترجمہ: اے رسول، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قافلے کو روکتے ہیں غدیر خم کے اس ویران میدان میں، جہاں صرف ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ گرمی تپش سے لوگ تھک چکے ہیں، مگر آپ کا حکم ہے کہ پیچھے آنے والا آگے جانے والے کو بلائے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی اس ہنگامی اجتماع کی؟ اونٹوں کے کجاووں سے ممبر بنایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ آواز گونجتی ہے، الست اولی بالمومنین من انفسہم۔ اے لوگو، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ حاضرین یک زبان ہو کر پکار اٹھتے ہیں، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہوا ساکن ہو جاتی ہے، اور پھر یہ الفاظ گونجتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ ترجمہ: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے۔ اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اور اسے رسوا کر جو علی کو تنہا چھوڑ دے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ ترجمہ: مبارک ہو اے علی، آج تم میرے مولا اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے ہو۔ یہ روایت صرف شیعہ کتب میں نہیں، سنن ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم جیسی سنی کتب صحیحہ میں بھی موجود ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا اس کے فوراً بعد؟ اسی وقت جبرائیل دوبارہ وحی لے کر نازل ہوئے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے بحیثیت دین پسند کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ ہرگز نہیں، یہ تھا امامت کے عہد کا آغاز۔ غدیر خم کا واقعہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، ابو ذر، مقداد، عمار، سلمان، سب نے بار بار حدیث غدیر کو دہرا کر علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اگر کوئی کہے کہ مولا کا مطلب صرف دوست ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رسول اللہ نے لاکھوں لوگوں کو بلا کر صرف یہ بتایا کہ علی میرے دوست ہیں؟ سیاق و سباق یہی بتاتا ہے کہ مولا کا مطلب ہے اختیار رکھنے والا، اولا بالتصرف، جیسا کہ نبی نے فرمایا، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ اعلان کسی شخصی دوستی کا اعلان نہیں تھا، یہ تا قیامت تک کے لیے ولایت اور امامت کا اعلان تھا۔ غدیر کا اعلان صرف نعرہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ وہ دن ہے جب نبوت مکمل ہوئی اور امامت کا آغاز ہوا۔ یہ وہ دن ہے جب ہدایت کا چراغ علی کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ تو کیا ہم نے غدیر کی آواز سنی؟ کیا ہم نے اسے سمجھا؟ کیا ہم نے اسے قبول کیا؟ آج اہل سنت کے نزدیک غدیر حضرت علی کی فضیلت کی دلیل ہے، جبکہ اہل تشیع اسے امامت الہی کا اعلان سمجھتے ہیں۔ مگر دونوں کا اتفاق ہے، اول یہ واقعہ تاریخی حقیقت ہے، تو حضرت علی قرآن کے باب اور عدل کے پیکر تھے، سوم اہل بیت کی محبت دین کا حصہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم سب اس مشترکہ بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ سوچئے، اگر غدیر کا اعلان اتنا واضح تھا تو پھر رسول اکرم کی رحلت کے فوری بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟ کیوں حضرت علی نے 25 سال تک خاموشی اختیار کی؟ پھر جنگ جمل اور صفین کیوں لڑی گئیں؟ اگلی قسط میں ہم کھول کر بتائیں گے وہ چپ چاپ راز جو تاریخ کے اوراق میں دفن ہیں، کہیں آپ حقیقت جان کر حیران نہ رہ جائیں۔